بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے گھر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ دی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے لیے جھوٹ کا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، جب شیطان کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق، انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کھاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا، انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے اور وہ آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کے اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لیے جائیں گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا ان پر تو کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالنے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرا۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے
بندے پر اتارا، اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اور اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔ ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ وہ تو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رب رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بے تیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، پکا ہونے کے بعد کاٹتے ہیں اس چیز کو جس سے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوں گے، حالانہ کہ تم مردہ تھے۔ کس نے چاہا، کس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تصدیق کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو اگر تم ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہم کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتائے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سے جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا
انہیں نہ کوئی اندیشہ اور نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے، مگر ان سے نہیں جو دل سے میرے لیے جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا۔ و اولاد یعقوب، یاد کرو وہ میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہاری بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کو کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ کہ تم میں سے ایسا کرے، اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تو تکبر کرتے ہو؟ ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک کو شہید کرتے ہو، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کے سبب ان میں تھوڑے پر ایمان لاتے ہو، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، اور جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس کی منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، اللہ کے اتارے سے منکر ہو اس کی جلن ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جن بندوں پر چاہے وہی اتارے تو غضب پر غضب کی سزاوار ہوئے۔ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانہ کہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں غور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا تمہارا حکم دیتا ہوں تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو اور اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے۔
ان بدعماریوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے اس کو تو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جیے، وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک یعنی برے عمل دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو جبرائیل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور مکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، ان کے منکر نہ ہو مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے بتیروں کو ایمان نہیں، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلمان کے زمانہ میں، اور سلمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے، وہ جادو جو بابل میں ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں، تو ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرور ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم نہ ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو، رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم پر منسوخ فرمائی یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا؟ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو جو تم چھوڑو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنے دلیل اگر سچے ہو، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے وہ نیکوکار ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی اندیشہ ہو اور نہ کوئی غم۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، اور
نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں گے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ خدا کی طرف تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اس کی ملک ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، سب اس کے حضور گردن ڈالیں۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں، ان کی سی بات ان کے دل ایک سے ہے۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اے سننے والے کسی باشد، اگر ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے، وہ اس پر ایمان رکھتے، جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاء کار ہیں۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سبب سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ اور ڈرو اس دن سے کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب یاد کرو ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔ جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امان والا اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس کے گھر کی بنیادیں تو اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہمیں ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہیں میں سے ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے۔ اور بے شک ضرور ہم نے دنیا
میں اسے چن لیا، بے شک وہ آخرت ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہ اسی دین کی وصیت کی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباؤ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ہمارے لیے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جا راہ پاؤ گے۔ ہم نے فرمایا اگر ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں اور ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے، یوں کہو ہم ایمان لائے اور اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر جو عطا کیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ جو عطا کیے گئے، باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان پر کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہے۔ تو اے محبوب، عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفالت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ہم نے اللہ کی رہنمائی لی، اللہ سے بہتر کسی کی رہنمائی نہیں، اور ہم اس کو پوجتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی؟ ہماری کرنی اعمال ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور تمہاری کرنی یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نیرے اس کے ہیں۔ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون جن کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی اور وہ اسے چھپائے۔ خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی۔